سلسلے میں دوسرے پہلے جو میں نے کیا تھا جناب کہ وہ 2 تباہیاں یہود کے لیے مقرر ہیں. جی 2 تباہیاں یہود کے لیے مقرر تھی، اور حضرت مسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمانوں کے سلسلے میں ایک ہلاکو کی ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسرے کے متعلق کوئی کیوں نہیں ہے ابھی اس کا نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم تباہی کیوں چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں جب قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم باز آ جاؤ اور اصلاح کر لو تو ہم نہیں کریں گے، تو ایک قوم جو بہت لمبے عرصے سے عذاب میں مبتلا رہی ہے، کیوں ہم چاہتے ہیں کہ حضور تباہ ہو؟ یہ وہ بہیمیت کے جذبے ابھرنے والی بات ہے. تیسری ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے اور یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہود کو، جو ان کے اندر خدا تعالیٰ بار بار ذکر فرما چکا ہے، غیر معمولی صلاحیتیں عطا کر چکا ہے، ان کی ان صلاحیتوں کو بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق بخشے، اور وہ جو ایک ظلم اپنی جان پر کر کے مصیبت میں مبتلا قوم چلی آ رہی ہے، اس کو نجات بخشے. ہماری یہ دعا ہونی چاہیے، یہ خواہش ہونی چاہیے. اگر کوئی اس کے نتیجے میں کہہ دے یہود کے ایجنٹ ہے تو جو مرضی کریں. رسول اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا کے ایجنٹ تھے، رحمت للعالمین تھے. تو رحمت کے تقاضے سے اگر ہمدردی کسی کی جائے اور دعا کی جائے، اس کا نام ایجنٹ رکھا جائے، تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے اعتبار سے تمام بنی نوع انسان کے ایجنٹ تھے، تو ہمیں بھی بننا چاہیے. لیکن اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر ہمیں کسی دعا کی ضرورت نہیں. خدا کی تقدیر لکھی ہوئی موجود ہے تو ہو کے رہے گی. وہاں قطعی بات موجود ہے، اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر ایسا عذاب آئے گا کہ تمہیں ملین میٹ کر دے گا، اور وہ غالباً ایسا ہے جس کے بعد پھر دوبارہ اٹھیں گے نہیں. کیونکہ 2 دفعہ کا عذاب کا ذکر، ایک دفعہ بالکل تحس نحس ہونا، اس کے بعد تیسرے کا ذکر نہیں مل رہا. تیسرے کا ذکر نہیں ملتا. یعنی مسلمانوں کے ساتھ بھی اس کی ارادہ ہو سکتا ہے، مشابہت. نہیں، وہ اور دوسری چیز ہے. جب اس آیت کو دوسرے پس منظر میں آپ دیکھیں، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم آخری زمانے میں جا کر یہود کے مشابہ ہو جاؤ گے، تو پھر کئی قسم کے خطرناک مناظر ابھرتے ہیں، تناظر میں نئے انسان میں آتے ہیں. ان کے متعلق ذکر کرنا بھی مناسب نہیں، لیکن پیدا ہوتے ہیں.